5 سال تو بہت لمبا عرصہ ہے۔ یہ سن کر پہلی بار اس نے میری جانب دیکھا۔ میں اٹھ کے حمیرہ کے کمرے میں جا کے بیٹھ گئی، لیکن باتوں کی آواز وہاں پہ آ رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اتنا اچھا موقع گنواؤں گا نہیں، شادی کا کیا ہے، 5 سال بعد ہو جائے گی۔ لیکن میرے والد کہنے لگے میں 5 سال اپنی بیٹی کو یوں نہیں بٹھا سکتا۔ چچا بھی یہی کہنے لگے کہ 5 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہے۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، ایسا کریں آپ میرا ہادیہ سے نکاح کر دیں، حمیرہ کی شادی پہ ہی کر دیں، پھر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میرے والد کہنے لگے کہ 5 سالوں میں تم کب واپس آؤ گے؟ 5 سال تک میں نکاح کے نام پہ بھی اپنی بیٹی کو بٹھائے رکھوں گا کیا؟ یا تو تم اس کا بھی ویزا لگواؤ، اسے بھی اٹلی بلوا لو، یا پھر 2 سال بعد واپس آ جاؤ۔ وہ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا، نکاح نامے کو دکھا کے اگر ہادیہ کا ویزا لگ گیا تو میں اسے وہاں بلا لوں گا۔ یوں میرا نکاح روحیل سے حمیرہ کی شادی پر ہی ہو گیا۔ میری دونوں بہنوں نے اس بات پہ بہت اعتراض کیا کہ نکاح ہمارے بغیر کر لیا۔ وہ کراچی سے لاہور آ نہیں سکتی تھی، سب کچھ اچانک ہوا تھا۔ حمیرہ کی شادی ختم ہو گئی، ہم لوگ واپس آ گئے۔ میں روحیل کے ساتھ رشتے میں تو بن چکی تھی، لیکن اس نے کبھی مجھ سے فون پہ بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ البتہ ریحان کی کال مجھے آتی رہتی تھی، ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا رہتا تھا۔ کہتا تھا بھائی کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے میرا من ہادیہ کے بغیر اٹلی میں لگ ہی نہیں رہا، بہت اداس ہوں۔ میں نے کہا تم میرے ساتھ جھوٹ مت بولا کرو، اگر روحیل کا دل اداس ہوتا تو میرا نمبر ان کے پاس ہے، وہ خود بھی کہہ سکتے تھے۔ کہنے لگا کہہ تو دیتے لیکن شرم آ رہی ہوگی نا، بڑا شرمیلا ہے میرا بھائی، میری طرح بے شرم تھوڑی ہے، یہاں محبت ہوئی وہاں بے دھڑک اظہار کر دیا۔ میری پہلی خواہش تھی کہ کبھی تو روحیل مجھ سے بات کرے، مجھے فون کرے۔ بہرحال وقت ایسے ہی گزرنے لگا، 6 ماہ گزرے۔ ایک رات اچانک سے میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی، ان کے سینے میں بے تحاشا درد اٹھا۔ میں اور میری امی جلدی سے بابا کو ہاسپٹل لے گئے، لیکن جب تک ہم ہاسپٹل پہنچے ڈاکٹر علاج کے لیے انہیں روم میں لے جا چکے تھے۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسے اچانک سے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے۔ میری والدہ تو سکتے میں آ گئیں، میری بہنیں بہنوئی سب گھر میں آ گئے، چچا چچی اور ریحان بھی لاہور سے کراچی آ گئے۔ پہلی بار میں نے اسے کافی سنجیدہ دیکھا تھا، کبھی مجھے تسلی دیتا کبھی میری والدہ کو، لیکن میری والدہ اس کے بعد بیمار پڑ گئی۔ آہستہ آہستہ واپس سب لوگ چلے گئے، بہنیں بھی اپنے گھر جا چکی تھیں، ریحان بھی 4 دن رہ کر واپس چلا گیا۔ میں اپنی والدہ کو بہت بہلانے کی کوشش کرتی، وہ مجھے کہتی تھی کہ مجھے نہیں لگتا کہ میں بھی زیادہ وقت جی پاؤں گی۔ میں رونے لگ جاتی، امی سے کہتی امی پلیز ایسی باتیں مت کیا کریں۔ وہ کہتی تھی کہ میں تمہاری چچی سے کہتی ہوں کہ روحیل واپس آئے اور رخصتی لے لے، مجھے تمہاری بہت فکر ستاتی رہتی ہے۔ یہ بات جب امی نے چچی سے کی تو چچی کہنے لگی کہ ہم خود بھی اسی بات کے بارے میں سوچ رہے تھے۔